بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج 10 مئی 2022 بروز منگل 9 شوال بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں، سعودی عرب کے بدلتے ہوئے حالات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو ہم لاتے ہیں آپ کے لیے سعودی عرب سے ریلیٹڈ تمام اوتھینٹک خبریں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بھی بہت سی نئی اپڈیٹس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی ویژن 2030 کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں معاون ڈائریکٹر جنرل یونیسیسکو کی معاون ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ سعودی ویژن 2030 آئندہ سالوں کے دوران ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے یونیسیسکو کے رجحانات کے عین مطابق ہیں۔ سرکاری خبرساں ایجنسی ایس پی کے مطابق یونیسیسکو کے معاون ڈائریکٹر جنرل نے ریاض میں سعودی وزارت تعلیم کے زیر اہتمام عالمی تعلیمی کانفرنس اور نمائش میں شرکت کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی ویژن 2030 کا مشن پائیدار ترقی ہے۔ یونیسیسکو سعودی ویژن کو کامیاب بنانا چاہتی ہے، بین الاقوامی ایجنڈے سے متعلقہ امور میں ویژن کی مدد کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریاض میں تعلیمی کانفرنس، جس کا عنوان بحرانوں کے دوران تعلیم، چیلنجز اور امکانات ہے، اسے بھی ویژن 2030 کے ٹارگٹ حاصل ہوں گے۔ عرب ہفتہ ٹریفک، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ٹریفک خلاف ورزیوں میں کمی۔ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک نے کہا کہ عرب ہفتہ ٹریفک نے شاہراہوں پر ایکسیڈنٹ کم کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ٹریفک ایکسیڈنٹ میں کمی لانے کا ٹارگٹ پورا ہو رہا ہے۔ یہ بات 4 سے 10 مئی تک منائے جانے والے عرب ہفتہ ٹریفک کی مناسبت سے کہی گئی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ جدید ٹیکنالوجی نے ٹریفک خلاف ورزیوں کی تعداد میں کمی اور سڑکوں پر ٹریفک ایکسیڈنٹ کی شرح کم کرنے میں ایک بڑی مدد کی ہے۔ عرب ہفتہ ٹریفک کے تحت جی سی سی ممالک میں کئی پروگرام منعقد کیے گئے۔ جی سی سی ممالک ہر سال ہفتہ ٹریفک منانے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ مختلف وزارتوں اور سرکاری اداروں اور پرائیویٹ کمپنیوں کے تعاون سے ٹریفک آگہی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جازان میں دراندازوں کی مدد کرنے والا سعودی شہری گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں جازان ریجن کے الدائر سیکٹر میں سرحدی محافظوں کے دستے نے ایتھوپیا کے 5 دراندازوں کو سفر کی سہولت فراہم کرنے والے سعودی شہری کو گرفتار کر لیا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق سرحدی محافظوں نے دراندازوں کو حراست میں لے کر پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا۔ سرحدی محافظوں نے خبردار کیا کہ جو شخص بھی سعودی عرب میں غیر ملکیوں کو دراندازی، سفر یا رہائش میں سہولت فراہم کرے گا یا کسی بھی شکل اور صورت میں ان کے ساتھ کوئی تعاون کرے گا، اسے 15 سال تک قید اور 10 لاکھ ریال تک کے جرمانے کی سزا ہوگی۔ ٹرانسپورٹ میں استعمال ہونے والی گاڑی، رہائش میں استعمال ہونے والا مکان بھی ضبط کر لیا جائے گا۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ دراندازوں کی مدد کرنا بڑے جرائم میں سے ایک ہے، اس پر گرفتاری لازم ہے۔ جدہ کی کچی آبادیوں میں مسجد اور قبرستان کو ہٹایا جائے گا یا نہیں؟ سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی کے ترجمان محمد البکمی نے کہا کہ کچی بستیوں کو ہٹانے کا سلسلہ رواں نومبر کے آخر تک جاری رہے گا۔ جن محلوں کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ان میں انہدام اور ملبہ ہٹانے کی کارروائی نومبر کے آخر تک مکمل کر لی جائے گی۔ اخبار 24 کے مطابق محمد البکمی نے کہا کہ کچی بستیوں کو ہٹانے کی کارروائی مکمل ہونے پر جدہ شہر کا حسن بحال ہو جائے گا۔ جدہ کے کچھ محلوں کی مساجد اور قبرستانوں کے حوالے سے سوال پر انہوں نے کہا کہ جہاں تک مساجد کے انہدام یا انہیں برقرار رکھنے کا معاملہ ہے تو اس کا فیصلہ ضرورت کے حوالے سے ہوگا۔ اگر ان کی ضرورت ہوگی تو انہیں برقرار رکھا جائے گا۔ جہاں تک قبرستانوں کا معاملہ ہے تو کسی بھی قبرستان کو کسی بھی حالت میں ختم نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا اب تک منہدم محلوں کے 207 خاندانوں کو مستقل بنیادوں پر مکانات دیے گئے ہیں، جبکہ 4000 خاندان ایسے ہیں جنہیں عارضی بنیاد پر مکان فراہم کیے گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جدہ کے الصحیفہ اور القندرہ محلوں کو باشندوں سے خالی کرا دیا گیا ہے، انہیں پہلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اب ان محلوں میں انہدام کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ شاہ سلمان کی ہدایت پر قیدیوں کی رہائی کے لیے کارروائی کا آغاز۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر محکمہ پاسپورٹ نے ریاستی حقوق کی خلاف ورزی والے قیدیوں کی رہائی کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ سرکاری خبرساں ایجنسی ایس پی کے مطابق محکمہ جیل خانہ جات کے قائم مقام ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے شاہی فرمان پر تیزی سے عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا جن قیدیوں کو شاہی فرمان کے تحت رہائی کا حق مل رہا ہے، ان کی رہائی کی کارروائی جلد سے جلد کی جائے۔
محکمہ جیل خانہ جات کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ریاستی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے قیدیوں کی رہائی کا حکم انسانی بنیادوں پر دیا ہے۔ اس کے تحت جو لوگ رہا ہوں گے ان پر پازیٹیو اثرات پڑیں گے۔ رہائی کی بدولت قیدی اور ان کی خاندان اور ان کی فیملیز جو ہیں ایک ساتھ مل کر خوشگوار زندگی گزار سکیں گے۔ شاہی فرمان کے تحت صرف وہ قیدی رہا ہوں گے جو کسی نہ کسی شکل میں سلطانی حق یعنی ریاستی اختیارات کے خلاف تجاوزات جو ہیں اس کے مرتکب ہوئے تھے۔ اس کے تحت منصوبہ بند بالقصد قتل کا ارتکاب کرنے والوں کو کسی طرح کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ قیدی بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے جس نے کسی کا حق مارا ہوگا۔ سعودی عرب میں کورونا کے 565 مریضوں کی تصدیق۔ سعودی عرب نے پیر کو کورونا کے 565 مریضوں کا اندراج کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایک مریض ہلاک ہوا۔ وزارت صحت نے کہا 114 مریض شفایاب ہوئے جبکہ 51 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ واضح ہے کہ ملک میں کورونا کا شکار ہونے والے افراد کی کل تعداد 7,55,980 ہو گئی ہے۔ جدہ سیزن میں جنگل زون شائقین کے خیر مقدم کے لیے تیار۔ جدہ سیزن 2022 میں جنگل زون دیکھنے والوں کو منگل سے آج سے یعنی خوش آمدید کہے گا۔ یہاں آنے والوں کو سعودی عرب کے سب سے بڑے چڑیا گھر میں حیران کن اور دلچسپ تجربات حاصل ہوں گے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی ایس پی کے مطابق جدہ جنگل پارک میں 1000 سے زائد مختلف قسم کی جنگلی مخلوق کے لیے جگہ محفوظ ہے جس میں کئی جنگلی جانوروں کی عمر 150 سال سے زائد ہے۔ جدہ جنگل پارک میں 8000 میٹر رقبے پر بند علاقے میں 200 سے زیادہ قسم کے نایاب پرندے موجود ہوں گے۔ جدہ جنگل زون یہاں آنے والوں کو جنگلی حیات کو قریب سے دیکھنے کے ساتھ دیگر مشاغل اور بچوں کے لیے مختلف کھیلوں سے لطف اندوز ہونے کے علاوہ جنگلی جانوروں کے بارے میں بہت کچھ انفارمیشن دے گا۔ اس پارک میں بچوں کے لیے لائیو شوز، پرفارمنس اور دیگر انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ورک شاپس بھی قائم کی گئی ہیں۔ یہاں پر ریسٹورنٹ کے علاوہ مختلف کھیلوں کے میدان، گھومنے پھرنے، مہم جوئی کی سرگرمیوں کے ساتھ ایک تھیٹر بھی بنایا گیا ہے جہاں روزانہ شو انعقاد کیا جائے گا۔ جدہ جنگل مخصوص افریقی ماحول فراہم کرے گا کیونکہ اس علاقے کو افریقی ماحول سے متاثر ہو کر قدرتی جنگل کے رنگوں کے ساتھ تخلیق اور ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہاں آنے والوں کو فطرت کے قریب ترین تفریح کے ناقابل فراموش تجربات فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جدہ سیزن میں آنے والوں کے لیے جوش و جذبے کو ابھارنے کے کئی شاہکار تخلیق کیے گئے ہیں جو جہاں آنے والے بچوں اور ان کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ جدہ سیزن کے اس علاقے میں مختلف گزرگاہیں سیاحوں کے لیے دلچسپ شوز، آرٹ کے تجربات اور تھیٹر میں دلچسپ تفریحات دیے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ہونے والی دیگر سرگرمیوں میں واٹر شو کے علاوہ فائر شو، فضائی کرتب بھی ہوں گے۔ فیوچر ایویشن فورم عالمی فضائی سفر کی نئی پالیسی کا اعلان۔ سعودی عرب نے 9 مئی کو ریاض میں ہونے والے فیوچر ایویشن فورم میں بین الاقوامی ہوائی سفر کے عمل کو مزید بہتر بنانے کے لیے نئی عالمی فضائی سفری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ عرب نیوز کے مطابق یہ پالیسی سول ایویشن کی جنرل اتھارٹی گاکا نے تیار کی ہے جسے عارضی طور پر اقوام متحدہ کی انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے تعاون سے ہم آہنگی پیدا کرنے والی ہارمونائزنگ ایئر ٹریول پالیسی کا نام دیا گیا ہے۔ اس نئی پالیسی کو 41ویں انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی میں باضابطہ طور پر رکھا جائے گا۔ توقع ہے کہ نئے فریم ورک سے بین الاقوامی سفر کو آسان بنایا جائے گا۔ اس وقت سفری ضروریات کے بارے میں الجھنوں سے لاکھوں افراد کو اپنی پروازوں کی بکنگ سے حوصلہ شکنی ہو رہی ہے۔ برطانوی کمپنی بین الاقوامی طور پر عوامی رائے لینے کے لیے یو گوو کی حالیہ تحقیق میں پتہ چلا کہ ان دنوں بین الاقوامی مسافروں کی اچھی خاصی تعداد صحت سے متعلق معلومات کے بارے میں الجھن کا شکار ہے اور یہ چیز بیرون ملک سفر کرنے والوں میں ان کی حوصلہ شکنی بھی کر رہی ہے۔ جنرل اتھارٹی برائے سول ایویشن کے صدر عبدالعزیز بن عبداللہ الدویلج کا کہنا ہے کہ ہوائی سفر سے متعلق بنائی جانے والی نئی پالیسی سے آئندہ سالوں میں اس شعبے میں مزید ترقی ہوگی۔ کھارے پانی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مفاہمتی عہدوں پر دستخط۔ سعودی عرب میں کھانے پانی کو استعمال کے قابل بنانے والے قومی ادارے نے امیرہ نورہ یونیورسٹی اور کنگ خالد یونیورسٹی برطانیہ کی، لیسٹر یونیورسٹی اور آسٹریلیا کی موناش یونیورسٹی کے گروپ کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق اس کا مقصد کھارے پانی کو استعمال کے قابل بنانے والی ٹیکنالوجی اور اس سے تعلق رکھنے والے مسائل کے منفرد حل دینا اور سائنسی جو معلومات ہے اس کو پانی مستقل بنیادوں پر وافر مقدار میں حاصل کرنے والے حل میں تبدیل کرنا ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق آج کے سعودی ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ پہلے پاکستان کے لیے بات کریں گے۔ فوری بینک دے رہا ہے 49 روپے 1 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 49 روپے 3 پیسے، تحویل اندراجی دے رہا ہے 48 روپے 96 پیسے، ویسٹرن یونین 49 روپے 18 پیسے، منی گرام 49 روپے 40 پیسے اور ٹیلی منی دے رہا ہے 49 روپے 4 پیسے۔ انڈیا کی بات کریں گے تو فوری بینک دے رہا ہے 20 روپے 25 پیسے، انجاز بینک دے رہا ہے 20 روپے 24 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 20 روپے
65 पैसे, तहवीला रांची दे रहा है 20 रुपये 67 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 36 पैसे और मनीग्राम दे रहा है 20 रुपये 47 पैसे। अगर बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में, फौरी बैंक 22 टका 82 पैसा, इंजाज बैंक 22 टका 35 पैसा, STC पे 23 टका 73 पैसा, तहवीला राजी 23 टका 15 पैसा, टेली मनी 23 टका 40 पैसा और वेस्टर्न यूनियन 23 टका 83 पैसा और मनीग्राम दे रहा है 23 टका 76 पैसा। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।